والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج پھر آقا فرماتے ومن صلی علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بات کیا سمجھ آئی کہ ایک درود پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ اب تک تو ملٹیپلیکیشن چل رہا ہے، 1 کا 10، مگر اب حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے نا وہ بڑا ایمان افروز۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، کاندھے سے کاندھا صف میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ صفیں درست کر لیجئے، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہے بالکل برابر میں اسی کے کھڑا ہے۔ یعنی گویا آقا یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہ پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پڑھنے میں؟ فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، موبائل فون کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں۔ اگر وقت نکالیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنے درود ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کثرت سے درود پڑھیں گے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ذات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و برکات کا کیا کہنا، آقا کے کمال۔ کیا ہوا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعے کی درمیانی رات سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام، کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. پھر فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا. آج پھر آقا فرماتے ومن صلی علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا. اب بات کیا سمجھ آئی کہ ایک درود پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں. اب تک تو ملٹیپلیکیشن چل رہا ہے، 1 کا 10. مگر اب حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے نا وہ بڑا ایمان افروز. آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا. ذرا غور کیجئے، کاندھے سے کاندھا صف میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ صفیں درست کر لیجئے، کاندھے سے کاندھا ملا دیجئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہے بالکل برابر میں اسی کے کھڑا ہے. یعنی گویا آقا یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھ لے، ابھی یہ بات فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پڑھنے میں؟ فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، موبائل فون کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں. اگر وقت نکالیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنے درود ہم پڑھ سکتے ہیں. آئیے محبت کے ساتھ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کثرت سے درود پڑھیں گے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج برکت ذات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و برکات کا کیا کہنا، آقا کے کمالات کا کیا کہنا. نبی پاک تو خود سرتاپا با کمال ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سرتابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، جن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں. یاد رہے میٹھے میٹھے بھائیو، ہر نبی کو رب عز و جل نے معجزہ عطا فرمایا، اور میرے آقا وہ ہیں کہ جن کو تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو گویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جتنے معجزات رب نے دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام کے معجزات کا مجموعہ ٹوٹل عطا فرمایا. اور دوبارہ غور سے سنیے گا، صرف تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے وہی نہیں، بلکہ خود نبی پاک کو اس کے علاوہ ایکسکلوسیو خصوصی طور پر جن کو علماء خصائص کبریٰ لکھتے ہیں وہ کمالات بھی عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے. ٹھیک ہے، اچھا نبی پاک علیہ السلام کی معجزات کتنے؟ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں بات پوری نہیں ہو سکتی. پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درختوں کو اشارہ کریں تو درخت چلنے لگ جائیں. نبی پاک اپنے مبارک انگلیوں کو صحابہ کرام کے برتن میں ڈالیں تو برتن میں فوارے جاری ہو جائیں، اور 1500 کے قریب صحابہ پانی بھی پیئیں، وضو بھی کریں اور سیراب بھی ہو جائیں. تو کس کس کمال کی بات کی جائے، کس کس معجزے کی بات کی جائے. لیکن میرے پیچھے اسلامی بھائی جو بڑی خوبصورت بات علماء نے تحریر کی اپنی کتابوں میں، اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے جتنے معجزات سے نوازا وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ سارے معجزات سوائے 2 معجزات کے یہ نبی پاک کے کیلیبر اور مرتبے کے مطابق نہیں ہے. یعنی کوئی شخص کوئی بڑا اسپیشل کام کر کے آئے، بڑا کمال کا کام کر کے آئے، اور کوئی کہے یار اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، تو دوسرا کہے کہ بھائی یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے، اس کے تو